اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد اللہم صل علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وكانوا لنا عابدین صلوات اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں گے اللہ قرآن مجید میں مقام امامت کو بیان کر رہا ہے۔ میرے کم سن ہم سن اور نوجوان ساتھی جان لیں کہ مذہب اہل بیت کا امتیاز عقیدہ امامت ہے۔ ہمارے مذہب کی شناخت، ہمارے مذہب کی شان، ہمارے مذہب کی معیاری کیفیت وہ عقیدہ امامت ہے۔ ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ہم عصر نس کو سن 11 ہجری پر محدود نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک عصر نس 255 ہجری بلکہ 260 ہجری تک جاری رہا۔ ہم نے اللہ کے پیغامات کو وہ وحی قرآنی کی صورت ہو یا مشیت الہی کی صورت ہو، میں لفظوں کو بدلتا ہوں، وہ وحی قرآنی کی صورت ہو یا وحی بیانی کی صورت ہو۔ صلوات پڑھیں ذرا، میں عرض کرتا ہوں۔ وحی قرآنی سرکار دو جہاں پر سن 11 ہجری میں مکمل ہو گئی، لیکن وحی بیانی 260 ہجری تک جاری رہی، یعنی ہمارے اعتبار سے 260، ورنہ فلسفہ امامت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج بھی وحی بیانی کا سلسلہ جاری ہے، اور وحی بیانی کا اور وحی غیر قرآنی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ شب قدر میں فرشتے امر لے کر کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ شب قدر میں فرشتے جس پر امر لے کر نازل ہوتے ہیں، اسی اولی الامر کو ہم اپنا 12واں امام مانتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ وہ جو فرشتے حتی مطلع الفجر، جو صبح کہیے روز قدر، صبح یوم القدر جو فرشتے فجر تک نازل ہوتے رہتے ہیں، وہ وحی لے کر آتے ہیں۔ میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے علماء کرام اہل علم
سینئرز تشریف فرمائے ہیں، اساتذہ تشریف فرمائے ہیں، اہل دقت، اہل مطالعہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بچوں اور جوانوں کے لیے، کیونکہ جس نسبت سے ہم اس وقت یہاں جمع ہیں وہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اللہم صل علی کی مناسبت ہے، نسبت ہے، جس وجہ سے یہ محترم مجمع تشریف فرما ہے۔ اور جو میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہیں وہ بھی جان لیں کہ ہمارا عقیدہ امامت، یقیناً اس مختصر سے وقت میں عقیدہ امامت پورا تو بیان نہیں ہوگا، لیکن جتنے پہلوؤں کی طرف توجہ کر سکے تو وہ عقیدہ امامت کے پہلوؤں کی طرف توجہ کرنے کی کوشش ہو۔ جی، ہم عصر نس تمام ائمہ کی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو آسمانی پیغام ہے، جو الہی پیغام ہے، وہ دو طرح کا ہے۔ ایک الہی پیغام قرآن کی آیات کی صورت میں ہے، وہ سرکار دو جہاں پر ختم ہو گیا، وہ نبی کے بعد قرآن نازل نہیں ہو رہا۔ قرآن مکمل ہے، قرآن تام ہے، قرآن کامل ہے، قرآن اکمل ہے، قرآن کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ قرآن اب یہی ہے جو نبی پر نازل ہوا۔ سرکار کی حیات طیبہ کے بعد قرآن نازل نہیں ہو رہا، مگر قرآن نازل نہیں ہو رہا کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہی نازل نہیں ہو رہی۔ وحی کا سلسلہ باقی ہے۔ میں ان بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وحی کا سلسلہ باقی ہے اور وحی کا سلسلہ جاری ہے، مشکل بحث ہے، مجھے اندازہ ہے، اس لیے میں یہ ویڈیو اور یہ مجالس کے نشر کرنے کو بھی بہت پسند نہیں کرتا، کیونکہ آدھی آدھی بات جاتی ہے، ان لوگوں تک بات جاتی ہے جنہوں نے کچی پکی پڑھی نہیں ہوتی، انہیں میٹرک کی بات سننے کو مل رہی ہوتی ہے، تو وہ تو ری ایکشن تو دیں گے، وہ تو کہیں گے یہ کیا بول رہے تھے، یہ کیا بول رہے تھے، یہ کیا کہہ رہے تھے۔ ان کا قصور بھی نہیں ہے بیچاروں کا۔ اسی لیے میں ہر شیعہ بچے سے کہتا ہوں ایک اپنے بھائی کو ضرور لایا کرو، ایک اپنے بھائی کو ضرور لایا کرو۔ وہ جب بار بار آئیں گے تو پھر انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس زاویے سے دیکھتے ہیں، ہم کس انداز سے سوچتے ہیں۔ تو وہی قرآنی اور بیانی، وہی قرآنی اور غیر قرآنی، یہ وہی کی قسمیں، وہی کی اقسام اہل علم جانتے ہیں کہ حتیٰ اللہ نے شہد کی مکھی پر وحی کی، موسیٰ پہ وحی کی۔ پروردگار عالم کے بات کرنے کے 6 طریقے ہیں، صرف قرآن مجید ان میں سے ایک طریقہ ہے، یعنی وحی قرآنی جو ہے وہ ایک طریقہ ہے، مگر اللہ کے بات کرنے کے اور طریقے بھی ہیں۔ اور اللہ، یعنی عجیب بات ہے کہ یہ شہد کی مکھی پر اللہ وحی کرتا ہے، اس کو مان لیتا ہے۔ اور اگر میں کہوں مولا علی پر وحی ہوتی ہے، یعنی حضرت موسیٰ کی والدہ پر اللہ نے وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ پر وحی کی، اسے مان لیتا ہے۔ مگر مولا علی کی والدہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اور ایک مرتبہ وحی آئی کہ دیوار گرنے والی ہے، پیچھے مت ہٹنا، اندر آ جانا، اور وہ اندر چلی گئی۔ اس وحی کو وہ نہیں مانتا، تو کوئی بات نہیں، کوشش کرنا ہے میرا کام، سمجھانا ہمارا کام ہے، چڑھانا کام نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ تو توجہ کر لی؟ تو وہی بیانی، حتیٰ ائمہ اہل بیت کی امامت پر جو چیز دلیل ہے نا، یہ ایک پیغام ہے عظمت جناب زہرا کے حوالے سے۔ بی بی کی عظمت کا ایک باب یہ ہے کہ اگر کوئی دعوی امامت کرتا تھا نا، تو ائمہ فرماتے تھے اس سے پوچھو کہ اس کے پاس صحف فاطمہ ہے، اس کے پاس صحیفہ فاطمہ ہے۔ یعنی ایک دلیل بنتی تھی کہ، اور بی بی کا جو صحیفہ ہے، صحیفہ فاطمیہ جو ہے، اس کے لیے ہے کہ بی بی کا، کیونکہ ایک لقب ہے محدثہ، محدثہ بھی اور محدثہ بھی، دونوں لقب ٹھیک ہیں۔ محدثہ
جو فرشتوں سے باتیں کرتی ہو، اور محدثہ جس سے فرشتے باتیں کرتے ہو۔ تو جناب زہرا کے اوپر فرشتے نازل ہوتے تھے۔ جی میں ایک ٹی وی چینل پہ تھا، مولانا تشریف فرمائے، وہ گفتگو ہونے لگی کہ شب قدر میں فرشتے کس پہ نازل ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایک ہم فلاں بھائی بھی تھے، فلاں بھائی بھی تھے، تو ایک بھائی نے کہا کہ پوری امت پہ نازل ہوتے ہیں، ہر فرد امت پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ ٹی وی پہ وہ ریکارڈ پر موجود بھی ہے، یوٹیوب پر وہ ہماری گفتگو۔ دوسرے بھائی نے کہا نہیں، اہل تقویٰ پہ نازل ہوتے ہیں۔ تیسرے کہا نہیں، صرف علماء پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا جی جب میرا مطلب آیا، میرا نمبر آیا، تو میں نے کہا جی ان تینوں بھائیوں نے میری آسانی کر دی کہ یہ لوگ مان گئے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے شب قدر میں یا امت پر آتے ہیں، اہل تقویٰ پر آتے ہیں، علماء پر آتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس عالم پر آتے ہیں جسے اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو ہمارے ہاں عصر نس جو ہے نا، وہ ائمہ اہل بیت کی زندگیاں عصر نس کہلائیں گی، یعنی اللہ کا حکم، مشیت پروردگار، مرضی پروردگار، حکم الہی، جسے چلیں کچھ دیر کے لیے میں دل چھوٹا کرنے والے مسلمان کے خاطر کہہ دیتا ہوں، الہام مان لیجئے آپ اسے۔ آپ لفظ وحی سے اگر حساس ہو رہے ہوں، کوئی 1% بھی یہاں بیٹھا ہوا یا بعد میں مجلس سننے والا اگر حساس بھی ہو رہا ہو کہ صاحب یہ وحی کیوں کہہ رہے تھے، تو آپ چلیے اس کو کچھ دیر کے لیے الہام مان لیجئے۔ یعنی کچھ ایسا انداز، کوئی ایک پیغام ایسا ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ ایک اور بلند صلوات۔ پرچی ہرگز یہ نہیں تھی کہ مجلس کا وقت ختم ہو گیا اتر جائیے۔ عصر نس ہمارے نزدیک وہ تمام ائمہ، یعنی ہم وحی، الہام، الہی پیغام، مشیت پروردگار، مرضی الہی کے منقطع ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ تمام ائمہ کی زندگی سے جو کچھ ہمیں ملا وہ گویا مرضی پروردگار مل رہی تھی، وہ گویا مشیت الہی مل رہی تھی، وہ گویا اللہ کا پیغام ہمیں مل رہا تھا۔ دیکھیے دوسرے بھائیوں کے ہاں کیا مسائل ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا زیادہ، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کون بات کر رہا ہے، حدیث، قرآن، تفسیر، دین، اسلام جو بول رہے ہیں، مجھے ان سے سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاں تو 100 سال تک حدیث اور سنت بیان کرنے پہ پابندی تھی، نبی کی رحلت کے بعد 100 سال تک حدیث بیان کرنے پہ پابندی تھی۔ آج حدیث کے نام پر تنظیمیں بنانا آسان ہے، حدیث کے نام پر تنظیمیں بنانا آسان ہے، مگر کوئی اتنا تو بتائے کہ حدیث جلائی کس نے، حدیث بیان کرنے پہ پابندی کس نے لگائی، حدیث بولنے پر کوڑے کون مارتا تھا۔ 100 سال تک حدیث رسول، میں تو ایک مرثیے کے طور پر اس بات کو بیان کر رہا ہوں، نبی کی حدیث اسلامی تہذیب ہے، نبی کی حدیث اسلامی ثقافت ہے، نبی کی حدیث قرآنی اور الہامی اور آسمانی پیغام کی تشریح ہے۔ اتنی بڑی ثقافت 100 سال میں کتنے لوگ مر چکے ہوں گے جنہوں نے حدیث سنی ہوگی؟ 100 سال تک کتنے لوگ زندہ رہے ہوں گے نبی کی رحلت کے بعد جنہوں نے خود نبی سے ڈائریکٹ حدیث سنی ہوگی؟ ایک پوری کھیپ چلی گئی، ایک پورا کہیے کہ ایک بہت بڑا اجتماع دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس وجہ سے، کس وجہ سے میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ دنیا سے چلے گئے۔ حدیث میں امام نسائی کتنا بڑا نام ہے میرے بھائیوں کا، بڑے پیشواؤں میں سے ایک نام ہے، انہیں کوڑے اتنے مارے گئے، اتنا زخمی کیا گیا صرف اس جرم پر کہ وہ نبی کی حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہیں مار مار کے آخر مار ہی دیا، وہ زخموں کی تاب نہ لا کے شہید ہو گئے۔ وہ شہید ولایت علی ہیں۔ اہل سنت کے یہ عالم دین مولا علی کی ولایت کی خاطر مارے گئے۔ وہ کون سی حدیثیں سنا رہے تھے؟ وہ مولا علی کی شان میں حدیثیں سنا رہے تھے، اور مولا علی کی شان کی حدیثوں کی خاطر تو اور حدیثیں روکی گئی تھی۔ جس مضمون کی خاطر اور حدیثیں روک دی گئیں، تم وہی مضمون بیان کر رہے ہو 100 سال تک۔ مگر ہم جنہیں امام مانتے ہیں
جملے کو محسوس کیجئے گا، ہم جنہیں امام مانتے ہیں وہ زمانے کا رونا نہیں روتے، ہم جنہیں امام مانتے ہیں وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتے۔ میں لفظوں کو اور منبری زبان کا کہوں کہ ہم جنہیں امام مانتے ہیں وہ زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے۔ اپنے حق میں حالات کو موڑنا یہ ہنر دیا ہے ہمیں اہل بیت نے۔ زمانہ یہ کہہ رہا ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم یہ کیوں کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ اصطلاحیں اور یہ جملے علی والوں اور اہل بیت والوں کی زندگی میں نہیں ہیں۔ جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی معاملات ہوں، ان میں رویہ روش بدل کر اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے رہنا یہ ائمہ اہل بیت کی زندگی کا پیغام ہے۔ طریقہ بدلا جائے گا، انداز بدلا جائے گا، رویہ بدلا جائے گا، مگر کام نہیں بدلا جائے گا۔ جی اس کا کوئی اور طریقہ اپنائیں گے مگر کام نہیں روکا جائے گا۔ یہ ائمہ اہل بیت کی زندگیوں کا ایک حسین ترین پہلو ہے۔ کبھی غور فرمایا جو امام معصوم اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے دھوتے ہوں، جی پانی سے نکالتے ہوں، بستر اپنا خود پہن کرتے ہوں، سیدھا کرتے ہوں، اپنا بستر خود لپیٹتے ہوں، اپنے برتنوں کو خود اٹھا کے رکھتے ہوں، اپنے برتنوں کو خود، اپنے دسترخوان کو خود بچھاتے ہوں، وہ 80 کنیزیں اور 60 غلام کیوں خرید رہے تھے؟ وہ غلاموں اتنی بڑی تعداد میں سب سے زیادہ غلام جس ایک امام معصوم کی زندگی میں رہے وہ امام زین العابدین ہے۔ سب سے زیادہ، اور ایک کام بھی اپنا دوسروں کو نہیں کرنے دیتے تھے مگر یہ کہ اس وقت کے اندر جس وقت میں حضرت کا کام اور حضرت کی جو ہدایت کی ذمہ داری تھی وہ ایک وقت میں آ جاتے تھے تو اس وقت میں امام اجازت دیتے تھے کسی غلام کو یا کسی کنیز کو کوئی کام کرنے کی۔ جی سفروں کے اندر آپ نقاب لگا لیتے تھے، آپ اپنا حلیہ بدل لیتے تھے اور حاجیوں کے حتی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتے تھے تاکہ حاجی اللہ کے مہمان ان کا احترام ہو۔ اور جب لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ امام معصوم امام سجاد ہیں تو پھر حضرت وہ قافلے ہی بدل دیتے تھے کہ اس قافلے کے لوگ مجھے پہچان گئے، یہ مجھے اپنا کوئی کام نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت جلدی جلدی بڑھ بڑھ کر لوگوں کے کام آ رہے ہوتے تھے ان سفروں میں، اور کہ اپنے گھر کا کام، اپنا کام اپنے غلاموں اور کنیزوں کو نہیں دیتے۔ پھر بھی 80 غلام کنیزیں، 60 غلام، اتنی بڑی تعداد میں 150 سے زیادہ حضرت کے غلام اور کنیز۔ اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہی تھا کہ زمانہ کہہ رہا تھا کہ حدیث بیان کرنے پہ پابندی ہے اور امام تو زمانے سے متاثر ہوتا نہیں ہے، تو آپ غلام اور کنیز خریدتے تھے، انہیں محدث بناتے تھے اور بہانے بہانے پہ آزاد کر کے مبلغ کے طور پہ بھیج دیتے تھے۔ صلوات پڑھ لیں ائمہ اہل بیت کی سیرت پر۔ وہ علماء کی صورت میں، وہ محدثین کی صورت میں، وہ مبلغین کی صورت میں پھر امام معصوم انہیں روانہ کر دیتے تھے، جاؤ تم نے حدیثیں سیکھ لی ہیں، تم نے ہمارے جد کی تعلیمات کو حاصل کر لیا ہے، تم نے ہمارے پیغامات کو سمجھ لیا ہے، اب جاؤ تم آزاد ہو۔ وہ غلام اور کنیز نہیں تھے، وہ گھر مدرسہ تھا، وہ گھر ایک مکتب تھا۔ یہ ائمہ اہل بیت کی زندگیوں کا ایک حسین اور ایک عجیب اور ایک یعنی جس کو کہہ لیجئے کہ بے بدل منظر ہے کہ حالات سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ ہم سب اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں۔ ہم سب جس چیز کے اندر ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں، اور جس چیز میں ہم مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں۔ جس چیز میں، جس فن میں، جس میدان میں ہم مضبوط ہوتے ہیں ہم وہ دوسرے کے اوپر اثر چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور جس میں کمزور ہوتے ہیں ہم اس کا اثر لے رہے ہوتے ہیں۔ جی میرے یہ بچے جوان جو وطن سے دور پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس وقت بھی شاید یہ مجلس سن رہے ہوں یا بعد میں سنیں گے، جو باہر ممالک میں رہتے ہیں، کہ ہمارے جو جوان وہاں پڑھنے جاتے ہیں یورپ میں اور مختلف ممالک میں، وہاں کا اثر لے کر واپس آتے ہیں، بلکہ واپس کہاں آتے ہیں، مگر جب بھی دو مہینے 4 مہینے کو آتے ہیں تو یہاں پر جو ان کے بولنے کا انداز، چلنے پھرنے کا، بات کرنے کا، توتلے ہو گئے تو وہ اردو بولتے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ کہ وہ انگریزی بولتے ہیں نا، یہاں جو تم اتنے عرصے سے اردو بول رہے تھے۔
وہاں انگریزوں کو تو تم نے اردو سکھائی نہیں، پنجابی سکھائی نہیں، احساس کمتری ہے نا جی۔ اپنے وطن پہ تو ان زبانوں کی بنیاد پہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، مگر وہاں جا کر ان کو سکھا کے نہیں آتے، بلکہ وہاں سے اثر لے کر آتے ہیں۔ علامہ اقبال جب گئے میونخ یونیورسٹی کے اندر، انہوں نے تعلیم حاصل کرنا چاہی تو ضد پکڑ لی کہ میں انگریزی میں پڑھوں گا، میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا۔ اقبال اتنے قابل، اتنے لائق، اتنے ذہین شاگرد تھے کہ وہاں کیا نظام تعلیم تبدیل کرنا پڑا، زبان تعلیم کی تبدیل کرنا پڑی۔ وہ ایک طالب علم کو نہیں کھونا چاہتی تھی میونخ یونیورسٹی، اس لیے کہ اقبال جیسا طالب علم ان کو قسمت سے ملا ہے۔ ہم اپنی زبان بدل دیں گے مگر اس اقبال کو نہیں جانے دیں گے، اور علامہ اقبال کی وجہ سے آج تک وہاں انگریزی میں پڑھایا جاتا ہے۔ اقبال کے نام کا وہاں روڈ ہے، اقبال کے نام کے وہاں بڑے بڑے ہال بنے ہوئے ہیں۔ میں خود ساری چیزوں کو دیکھ کر آیا ہوں، میرا شوق تھا کہ میں جب وہاں جاؤں تو دیکھنے جاؤں، علامہ اقبال کا گھر بھی دیکھنے جاؤں، اور وہ دریائے نیکر کے کنارے بیٹھ کے جو وہ جاوید نامہ انہوں نے لکھا تھا اور وہ غزلیں لکھی تھیں، وہ جگہ بھی دیکھوں جہاں وہ بیٹھ کے شاعری کرتے تھے، وہ گھر بھی دیکھ کر آیا میں۔ مجھے شوق تھا کہ جب میں اس طرف جاؤں تو آیت اللہ خمینی کا گھر بھی پیرس میں دیکھ کر آؤں، اور میونخ کے اندر علامہ اقبال کا گھر بھی دیکھ کر آؤں، دونوں گھر دیکھ کر آیا۔ دونوں کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے ان کے لیے ایصال ثواب میں ہم نے چھوٹی سی مجلس بھی کی۔ علامہ اقبال جب واپس آئے تو انہیں اور زیادہ وہاں کا کوئی رنگ ہونا چاہیے تھا نا ان کے اوپر، مگر اقبال پر وہاں کا کوئی رنگ نہیں تھا۔ اقبال واپس آ کے اور زیادہ انقلابی ہو گئے تھے، یعنی انقلابی جو ان کی سوچ تھی وہ بڑھ گئی تھی، کم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا انہوں نے 2 مصروں میں فلسفہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بتاؤں کہ میں پہلے والا اقبال نہیں، پہلے والے سے زیادہ اچھا اقبال بن گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آخر ایسا کیوں ہوا؟ وہ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، مجھے یورپ کی تعلیمات کا جلوہ متاثر نہیں کر رہا تھا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جن کے پاس امام محمد تقی ہوں، جن کے پاس امام موسیٰ کاظم ہوں، جن کے پاس امام جعفر صادق ہوں، وہ کسی اور مسٹر اور مس کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اور بلند صلوات مولا کی ذات پہ۔ ذخیرہ علم ہے جو اہل بیت عصمت و طہارت نے عطا کیا ہے۔ خفا نہیں ہوئیے گا مجھ سے، اب تو آپ مجلس پوری سن کے جائیں گے نا۔ آپ میرے مولا تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لا تجلس بالاربع، خبردار 4 لوگوں سے دوستی مت کرنا۔ میں ان بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے دعا چاہیے۔ لا تجلس بالاربع، 4 لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر ساتھ بیٹھنے والا دوست نہیں ہوتا۔ دوستی کی شرائط ہیں۔ شیخ محسن نجفی اللہ مقامہ جس اسلام آباد میں ہمارے بزرگ عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب تالیف بھی کی ہے دوستی کے نام سے۔ دوستی کے بارے میں ائمہ اہل بیت نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، دوست کون ہوتا ہے، دوستی کی شرائط کیا ہیں، دوستی کے تقاضے کیا ہیں۔ جن لوگوں کی دوستی دنیا میں، جن لوگوں کی دوستی کی بنیاد دنیا میں گناہ اور معصیت ہے، وہ آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن اٹھائے جائیں گے۔ دوستی اس بنیاد پر ہو رہی ہے، گناہ کی بنیاد پہ دوستی ہو رہی ہے۔ دوستی کا ایجنڈا ہی گناہ ہے جی۔ حضرت فرماتے ہیں 4 لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ خفا تو نہیں ہے؟ وہ سناؤں؟ اول سب سے پہلا وہ شخص جس کے ساتھ دوستی کے لیے امام منع فرما رہے ہیں، فاسقن، علنی گناہ کرنے والا، چوک پر، روڈ پر، بازار میں، آفس میں، سب کے سامنے کہنے والا کہ میں نے یہ کیا ہے، میں کر رہا ہوں، یہ دھڑلے سے گناہ کرنے والا جی۔ جری نہیں، متجری، بہادر نہیں، بدتمیز۔ طے کریں، بہادر اور ہوتا ہے، بدتمیز اور ہوتا ہے۔
ہمارے یہاں بدتمیزوں کو بھی بہادر کہا جاتا ہے. یہ بہت بہادر ہیں، فوراً جواب دے دیا. بہت شجاع ہیں، فوراً گھوسا لگا دیا. ہر اظہار قوت کرنے والے کو جری اور بہادر نہیں کہتے. اظہار قوت کرنے والا کبھی جری اور بہادر ہوتا ہے، اور اظہار طاقت اور قوت کرنے کا والا کبھی متجری اور بدتمیز ہوتا ہے. ہر گھوسا تیار کرنے والا، ہر ابے تبے معاف کیجیے گا کرنے والا، وہ بہادر نہیں ہوتا. مجھے معاف کیجیے گا جی. یہ جو علنی گناہ کر رہا ہے، یہ جو 4 آدمیوں کے سامنے اطمینان کے ساتھ کہتا ہے یہ کام میں نے کیا ہے، اسے کہتے ہیں فاسق جی. کربلا کا واقعہ بھی، امام حسین کی قربانی بھی فاسق کے خلاف تھی. معلن بالفسق. امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ وشارب الخمر قاتل نفس محترمہ معلن بالفسق. علنی گناہ کرتا ہے، سب کے سامنے کہتا ہے میں نے کیا. یہ اللہ کی شریعت کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کی منہیات کو، اللہ کی منکرات کو کہتا ہے میں کرتا ہوں. فاسق کے ساتھ دوستی نہیں کرو. حضرت فرماتے ہیں جب فاسق کے ساتھ تم دوستی کرو گے تو یہ شخص خود تو ذلیل ہے، تمہیں بھی رسوا کر دے گا. اس کے ساتھ دوستی نہیں کرو. پھر فرماتے ہیں کاذبن، دوسرا شخص جس سے دوستی مت کرو وہ ہے جھوٹا. یہ جو جھوٹا ہے یہ تمہیں صرف اچھا دکھائے گا. یہ تمہیں سراب بنا کر چیزوں کو دکھائے گا، چیزوں کو سراب بنا کر دکھائے گا. تم اس کے کہنے پہ عمل کرو گے اور یہ تمہیں رسوا کروا دے گا. کاذب، جھوٹے سے دوستی مت کرو. میرے بچوں، جوانوں، آپ سے بات کر رہا ہوں. اہل بیت کے چاہنے والوں سے زیادہ جھوٹ سے نفرت کس کا حق ہے؟ جھوٹ سے سب سے زیادہ نفرت علی والوں کو کرنی چاہیے. میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں. سب سے زیادہ جھوٹے سے نفرت وہ کرتا ہے جو مباہلے میں سچوں کا نام سن کے نعرہ لگاتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. ہماری تو جنگی جھوٹوں سے ہے، ہمارا تو تبرئی جھوٹوں پر ہے، ہمارے تو مذہب کی بنیادی جھوٹ کے خلاف ہے. ہم تو سب سے زیادہ کھلے اور علنی دشمن ہیں جھوٹ کے. مگر کیا یہ جھوٹ کا عنوان صرف اس زاویے سے اور اس اینک سے دیکھا جائے گا؟ جس زاویے سے، جس اینک سے جھوٹ کے عنوان کو معمولاً میں بیان کرتا ہوں، میں خطیب بیان کرتا ہوں، جھوٹ کا یہ بھی تو عنوان ہے کہ سچوں کے پرستار، صلوات پڑھیں ذا محمد و آل محمد، سچوں کے چاہنے والے، سچوں کے مرید، اور خدا نخواستہ خود جھوٹ بولتے ہوں جی. یا جھوٹ سے کوئی نفرت نہ ہو، یا جھوٹ سے کوئی دوری نہ ہو. توجہ ہے؟ اگر آپ خفا نہیں ہو رہے تو بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی. اور اگر آپ خفا ہو رہے ہیں تب بھی بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. صلوات تو اہل بیت پہ ہے نا بھائی جی. جھوٹ. آیت اللہ قوسچی، جن کی کتاب روحوں کا سفر، مولانا محمد عباس زیدی صاحب، لاہور کراچی کے ایک بزرگ عالم تھے، مولانا محمد عباس زیدی، مرحوم مغفور، پرانی بات ہے. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا فارسی کتاب کا اردو میں. اس کتاب کا نام اردو میں روحوں کا سفر. پرانے جو بزرگ یہاں، یعنی جو کم سے کم میری عمر اور مجھ سے زیادہ کے، انہوں نے وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے. اب وہ کتاب ناپید سی ہے، کچھ شاید مل جائے کسی فضائی تعلیمی دنیا میں. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب ایک مومن گزر رہا ہوتا ہے نا، مرنے کے بعد قبر میں جب آپ لٹا کے آتے ہیں اپنے عزیز کو، تو پھر قبر میں سے برزخ کا دور شروع ہوتا ہے. اور بعض لوگ 400 سال میں بھی وادی السلام تک روحیں نہیں پہنچ پاتی مرنے والے عزیز کی، اور بعض کی پہلی رات میں ہی قبر سے اسے وادی السلام میں پہنچا دیا جاتا ہے. اور وادی السلام وہ وادی ہے جہاں مولا علی کا دیدار ہوتا ہے، جہاں امام حسین رہتے ہیں، جس وادی میں انبیاء اور ائمہ رہتے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ اس وادی میں ائمہ اور انبیاء کے برابر تو نہیں ہو جاتا وہ شخص وہاں جانے والا، مگر اس ماحول میں چلا جاتا ہے کہ جہاں وہ مولا کا دیدار جب چاہے کر لے. تو مومن جو ہے وہ وادی السلام میں پہنچ جاتا ہے،
اور منافق اور جو مشرک ہے وہ کسی اور وادی میں پہنچتا ہے. جی وہ جو مومن وادی السلام میں پہنچتا ہے وہ بعض اوقات کئی سال 100 سال لگ جاتے ہیں اسے وہاں پہنچنے میں، اس کی روح کو. وہ ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے کتنا ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، کتنا ان کا صدقہ خیرات دے رہے ہیں، کتنے ان کے قرضے اتار رہے ہیں، کتنے ان کی نمازیں ہم پڑھوا رہے ہیں، کتنے ہم روزے ان کے رکھوا رہے ہیں. یہ ہمارے وارثوں کا بھی ہوتا ہے. لیکن وہ وادی السلام میں جب وہ مردہ پہنچتا ہے تو وہاں حضرت کا دیدار ہوتا ہے. مگر وادی السلام میں پہنچنے سے پہلے 5 وادیاں اور ہیں، یعنی وہ چھٹی وادی ہے. وادی السلام چھٹی وادی ہے. وہ جو پہلی 5 وادیاں ہیں ان سے جب وہ گزر رہا ہوتا ہے تو عجیب و غریب منظر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. عجیب و غریب. ان میں سے ایک منظر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ جب وہ گزر رہا تھا تو ایک آسمان سے آگ کا گولا ایک خوبصورت باغ پر آ کر گرا، جس میں طرح طرح کے پھلوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں، آبشار بہ رہے ہیں، طرح طرح کے پرندے وہاں چہچہا رہے ہیں. وہ خوبصورت ترین باغ جس میں وہ تخت لگائے اور کرسی لگائے بیٹھا ہے، یعنی جس کا وہ باغ ہے، کہ اچانک آسمان سے ایک آگ کا گولا گرتا ہے اور وہ سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. اور وہ شخص جو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، جو پہلے اس محظوظ ہو رہا ہوتا ہے اس ماحول سے، وہ چیختا چلاتا وہاں سے بھاگتا ہے. تو یہ پوچھتا ہے کہ آخر یہ کیا منظر تھا، یہ کیا ہوا ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ اس شخص کا یہ جھوٹ ہے جس نے اس کی ساری نیکیوں کو جو اس باغ کی صورت میں بن چکی تھیں ان سب کو ایک دم جلا دیا. جھوٹ. اوصیکما ونفسی، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مولا محمد تقی علیہ السلام کا قول سنا رہا ہوں میں آپ کو. حضرت فرما رہے ہیں نہیں بیٹھو فاسق کے ساتھ دوستی نہیں کرو، جھوٹے کے ساتھ. پھر فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص بخیل کنجوس، پیسہ ہی نہیں نکلتا، دم نکل جائے گا پیسہ نہیں نکالیں گے. جس سے پیسہ نہ نکلتا ہو، جس سے لوگوں کے خیر مالی طور پر اس سے نہیں پہنچتا ہو. جی لاہور بہت اچھا شہر ہے، کراچی مناسب ماحول ہے، اسلام آباد کی مسجد امام بارگاہ بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، ملتان کچھ بہتر ہے، ساہیوال اور سیالکوٹ اور فیصل آباد کچھ بہتر ہے، وہاں حیدرآباد کچھ بہتر ہے. جی لیکن اندرون ملک میں اگر آپ چلے جائیں ٹوٹیاں بہہ رہی ہیں، چھتیں ٹپک رہی ہیں، کارپیٹ خراب ہیں، کھڑکیاں ٹوٹ رہی ہیں، جی بلب فیوز ہیں، پنکھے جلے ہوئے ہیں. مسجدوں کی بات کر رہا ہوں، امام بارگاہوں کی بات کر رہا ہوں. جی اور ہر دوسرا بندہ وہاں 200 ایکڑ کا زمیندار ہے اور 600 ایکڑ کا زمیندار ہے، اور ان کے تو 1000 ایکڑ کا باغ ہے آم کا، اور ان کا تو 200 ایکڑ کا باغ ہے کھجور کا، اور انہی کے محلے کی مسجد اور امام بارگاہ کی چھت ٹپک رہی ہے. اور وہ جو 2000 ایکڑ کا زمیندار ہے نا، وہ کہتا ہے لاہور والوں سے ذرا ڈونیشن لے کے آ جائیے گا. جی وہ کہتا ہے ذرا کراچی سے ڈونیشن لے کے آ جائیے گا. تمہارا اپنا خمس کہاں ہے؟ تمہارا اپنی زکوٰۃ کہاں ہے؟ تمہاری اپنی ڈونیشن کہاں ہے؟ آپ میں سے بھی، میں بھی چھوٹے علاقوں کا رہنے والا ہوں، میں بھی خیرپور سندھ کا رہنے والا ہوں. آپ میں سے بھی اکثر شاید 50% تو یہاں بیٹھے ہوں گے جن کا اصلی شہر لاہور نہیں ہے. جی بہت برے حالات ہیں ہمارے چھوٹے شہروں کے، مگر چمڑی چلی جائے. دوسرا جملہ تو آپ ہی بولیے نا پھر. جی کیا ہو رہا ہے؟ یہ شرم آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے جب برابر میں ہی اہل سنت کی اس گاؤں کی مسجد، خدا نہ خواستہ میں اہل سنت اور شیعہ کا یہاں فرقہ پھیلانے نہیں آیا، تفریق اور جھگڑا ڈالنے نہیں آیا، لیکن اسی کے برابر میں شیعہ مسجد ہے، اسی کے برابر میں سنی مسجد ہے. وہ دیکھیں کتنی شان سے ہے. بھائی ان کے پاس پیسہ بہت ہے. ہم کوئی غریب ہیں، ہم کوئی مسکین ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ بخیل ہے. مولانا خمس دے دوں گا، مولوی حضرات پر یقین نہیں ہے مجھے. بھائی کیوں دے رہے ہو مولویوں کو؟ کچھ دیر کے لیے علماء ذرا کان میں روئی ڈال لیں، اصلی کام ان کا ٹھیک ہو جائے تو پھر بعد میں تو دوسرے مسائل آسان ہو جائیں گے. بھائی اگر آپ کو کسی عالم کے اوپر اپنے علاقے کی، خدا نہ خواستہ، میں یہ ہمیشہ ہرگز ایسا نہیں ہے، لیکن کہیں 1% بھی اگر ایسا ہے تو آپ کیوں بھائی اپنا خمس؟ اب آپ پنجاب کے نوراوال کے خوجگان اور کراچی کے خوجے، گجراتی خوجے، ان سب نے اپنے اپنے خمسوں کی اجازت لی ہوئی ہے مجتہدین سے. یہ اپنا پیسہ خود خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، امام بارگاہ بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، اسکول بنا رہے ہیں، کالج بنا رہے ہیں، یونیورسٹی بننے جا رہی ہے اب فاطمیہ یونیورسٹی جو کراچی کے گجراتی خوجے بنانے جا رہے ہیں. جی
یہ ہمارے نارو والی خواجگان جو لاہور میں بہت ہیں، فیصل آباد میں بہت ہیں، سیالکوٹ کے اندر موجود ہیں، ملتان میں موجود ہیں، یہ ماشاءاللہ اپنا خمس، ان میں سے اکثر اپنا خمس خود ہی خرچ کرتے ہیں. سیکھیں بھائی. میں سید ہوں، سید مجھ سے ناراض نہ ہو جی. یہ شیخ حضرات کی، چاہے وہ گجراتی شیخ ہو، بھائی اس کو ویڈیو کو بند کر دینا یار، قوم کی باتیں کر رہا ہوں، پھر بعد میں کہیں گے اپنے عیب بتا رہے تھے. کراچی کے کھوجوں کو آپ لے لیجئے اور پنجاب کے خواجگان کو آپ لے لیجئے. یہ اگر دونوں ہماری قوم سے نکال دیے جائیں، اس کے بعد والا جملہ کہوں، اگر کراچی کے گجراتی کھوجے اور پنجاب کے خواجگان ہماری قوم سے نکال دیے جائیں تو شاید ہمارے مدرسے ہی بند ہو جائیں. کیا سادات کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کیا ان دو قوموں کے علاوہ اور لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ عادت نہیں ہے، مزاج نہیں ہے. مولانا 5واں حصہ دے دوں گا تو بچے گا کیا؟ تو تم 4 دے دو، 5واں خود رکھ لو. وہ 2.5% اور وہ 2% اور وہ 10واں حصہ جو زکوٰۃ کا ہے وہ ہمارے یہاں نہیں نکلا. مفتی جعفر حسین نے بینکوں کو زکوٰۃ دینے سے تحریک چلائی تھی کہ ہم بینکوں کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ کو تو نہیں بند کروا دیا تھا انہوں نے. وہ زکوٰۃ کو کیسے بند کروا سکتے تھے؟ قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے. زکوٰۃ تھوڑی شیعوں سے معاف ہو گئی تھی، بینکوں کو نہیں دینی، خود خرچ کرنی ہے. ایک اہل سنت کو تاثر یہ ہے کہ صاحب شیعہ تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتا. کون کہتا ہے ہمارے یہاں زکوٰۃ واجب نہیں؟ مگر یہ ایک تصور گیا. مالی طور پر جتنا کمزور پاکستان کا شیعہ اور شیعہ ادارے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں مالی نظام بہتر نہیں ہے. میں تعریف نہیں کرنا چاہتا، ہرگز تعریف نہیں کرنا چاہتا کچھ اور ان لوگوں کی جو شیعہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، مگر وہ اثنا عشری نہیں ہے، 12 امامی نہیں ہے کہ ان کے ہاں کیا حالات ہیں، کیا ماحول ہے. اس کو میں کچھ اور زاویے سے لیتا ہوں. وہ مذہب لے کر نہیں چل رہے، وہ کمپنی لے کے چل رہے ہیں. کمپنی چلانا اور ہے، ملت چلانا اور ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات پڑھ لیں. بخیل انسان مولا کو پسند نہیں ہے. مولانا پیسہ ہوگا تو دیں گے، یہ کس نے کہا بھائی؟ پیسے سے کیا تعلق ہے سخاوت کا؟ پیسہ ہوگا تو دیں گے. اہل بیت کے دروازے پر یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا یتیما واسیرا. مسکین آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے. یتیم آیا تھا، یتامہ نہیں آئے تھے. اسیر آیا تھا، اسرا نہیں آئے تھے. مانگنے والا ایک تھا، روٹیاں 5 ملی. کوئی ہاتھ جوڑ کے مولا علی سے کہ مولا 1 روٹی اسے دے دیتے، باقی آپ بھی افطار کر لیتے. عجب نہیں، مولا علی کا جواب آئے، مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے حسین کی روٹی چاہیے؟ دروازے پر آ کے مانگ رہا تھا، جتنے گھر میں رہتے ہیں سب عطا کریں گے. ایسے سخیوں کا نظام ہے یہ. آپ بتائیے پیسے سے سخاوت کا کیا تعلق ہے؟ میں جملہ ان بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سخاوت کا پیسے سے تعلق نہیں ہے، پیسے کا ثقافت سے تعلق ہے. پیسے ہوتے تو دیتے نہیں، تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بخیل کو پسند نہیں کرتے اہل بیت، کنجوس کو پسند نہیں کرتے. تسلی دے رہا ہوں آپ کا، اپنا اور آپ کے حوصلے کی بات کر رہا ہوں. نہیں، شیعہ قوم بخیل نہیں ہے، شیعہ قوم بخیل نہیں ہے. ماشاءاللہ جس چیز کی طرف توجہ ہے اس پر خوب خرچہ کر رہی ہے. میں اپنے مخالف کو بہانہ نہیں دینا چاہتا، اس لیے نہیں نام لے رہا کہ کس چیز پہ توجہ ہے. جس چیز پہ بھی توجہ ہے نا اس پہ خوب خرچہ کر رہی ہے، اور صحیح کر رہی ہے. وہ کام خرچے کا ہے، کرنے کا ہے، شان سے ہونا چاہیے وہ بھی سارا کام جو ہو رہا ہے. مگر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک طرف سارا زور اور دوسرے واجبات کی طرف بے توجہی. مولا فرما رہے ہیں بخیل کے ساتھ مت بیٹھو. چوتھی بات بتا دوں، اس سے زیادہ نہیں. چوتھی چیز جسے روکا ہے امام معصوم نے، فرماتے ہیں قاطع الرحم فاسق کاذب
بخیل قاطع الرحم، رشتہ داری توڑنے والا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ملعون 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 عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ملعون ہے، جو چچا زاد بھائی سے نہیں ملتے، جو خالہ زاد بھائی سے نہیں ملتے، جو کزن سے تعلقات توڑ دیتے ہیں، جو رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیتے ہیں، جو اپنے عزیزوں سے ملاقاتیں چھوڑ دیتے ہیں، جو یہ کہہ کر اپنے کزن کو نہیں بلاتے کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا تھا۔ مولا کی ذوالفقار کے اوپر جو جملہ لکھا ہوا تھا نا، تلوار پر کچھ لکھا ہوا تھا، سل من قطعک، اس رشتہ دار سے تعلقات جوڑے رکھو جو تعلقات توڑتا ہو۔ تعلقات تو اسی سے جوڑنے ہیں نا، صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی پر۔ تعلقات تو اسی سے جوڑنے ہیں نا جو تعلقات توڑ رہا ہو۔ اگر اسی سے تعلقات رکھنے ہیں جو تعلقات بنائے رکھتا ہے تو یہ تو پھر بدلہ ہو رہا ہے، اس میں عبادت کہاں ہے؟ اس میں خدا کی خوشنودی کہاں ہے؟ اس میں ائمہ کی خوشنودی کہاں ہے؟ ائمہ کی خوشنودی تو بنے گی وہاں جہاں رشتہ دار نہ بلا رہا ہو، وہ سلام نہ کر رہا ہو، وہ خط نہ دے رہا ہو، وہ دعوت نامہ نہ دے رہا ہو، اور آپ دے رہے ہوں، میں دے رہا ہوں، اس کو بلائیں۔ ائمہ اہل بیت کے بعد رشتہ دار ائمہ اہل بیت کی امامت کو نہیں مانتے تھے۔ 8 مثالیں ہیں مولا علی سے لے کر امام عسکری تک، 8 مثالیں ہیں، 8 جی، دوسری طرف تو 800 مثالیں ہیں۔ 8 مثالیں ہیں ائمہ اہل بیت میں جو ان کے اپنے کچھ عزیز تھے، کزنز تھے، جو ائمہ کی امامت کو نہیں مانتے تھے یا ایسے پیروکار نہیں تھے، دوسروں کے پاس بھی چلے جاتے تھے، مگر ائمہ نے ان کو حصہ دینا بند نہیں کیا، ان کا حق بند نہیں کیا۔ اور جب امام رضا سے ان کے ایک بھائی کے بارے میں پوچھا، جب امام کی فصل اتری، ان کی زمین کی فصل اتری، جب آپ کے منشی نے آ کر آپ کے کہیے کہ آج کے زمانہ آپ کے مینیجر نے آ کے آپ کو حساب دیا، تو امام نے اس کے اندر لسٹ بنائی کہ اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کا دے دو، تو اس کا نام بھی لکھا جو امام کو ایسے امام نہیں مانتا جیسے امام کو ماننا چاہیے، یعنی مخالف بھی تھا۔ اس نے کہا مولا یہ تو آپ کو مانتا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ مجھے نہیں مانتا، مگر اللہ نے اسے میرا رشتہ دار بنایا ہے۔ اور 3 سال تک امام، جب اس نے دیکھا کہ میں ان کے مخالف بولتا ہوں اور یہ مجھے حصہ بیچتے ہیں، یعنی وہ صلہ رحمی والا حصہ تھا، وہ میراث والا حصہ نہیں تھا۔ جی، رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے نا، وہ تحفے تحائف۔ تو پھر اس نے 3 سال کے بعد آ کے امام سے معافی مانگی اور اس کے عقائد اور اس کے نظریات بدل گئے، بہتر ہو گئے۔ امام فرما رہے ہیں ایسا نہیں کرو۔ یہ وہ امام ہے کہ جو کم سن ترین امام ہے، 8 سال کے سن میں منصب امامت پر فائز ہوئے، یعنی امام بالفعل ہوئے، حقیقت میں اور قابلیت میں اور ذات میں وہ امام تو دنیا میں آنے سے پہلے کے تھے، مگر بالفعل منصب کو اور ذمہ داریوں کو جب پچھلا امام آگے والے امام کے حوالے ذمہ داریاں کرتا ہے تو وہ فعلیت میں تبدیل ہوتی ہے نا چیز۔ منصب امامت پہ امام محمد تقی 8 سال کی عمر میں فائز ہوئے اور 28 سال میں شہید ہو گئے۔ سب سے کم سن ترین امام ہے۔ امام تقی سے کم عمر، ظاہری عمر کی بات ہو رہی ہے، کوئی امام اس سے کم عمر میں امام شہید نہیں ہوئے۔ کم سن ترین امام، عین جوانی میں زہر دے دیا۔ دو اماموں کی تنہائی، دو اماموں کی غربت عجیب ہے، ایک امام حسن کی اور ایک امام محمد تقی کی۔ امام حسن کو بھی زوجہ نے زہر دیا ہے، گھر میں ہی جو تنہا ہو، ایسی غربت، ایسی تنہائی کہ گھر کے افراد ہی امام کو مارنا چاہ رہے ہوں۔ اور ایک امام محمد تقی، امام حسن کو جودہ بنت اشعث نے زہر دیا، امام محمد تقی کو ام الفضل نے زہر دیا، مامون رشید کی بیٹی۔ اور یہ عقد بھی اس انداز سے ہوا کہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح امام کے گھر کی خبر، ایک ایک خبر، گھر تک کی، اندر تک کی ایک ایک خبر بادشاہ وقت تک پہنچے۔
اور آپ ذرا غور کریں میرے بچوں، امام حسین کے بعد مولا علی نے تلوار اٹھائی، امام حسن نے تلوار اٹھائی اپنے دشمنوں سے، اپنے مخالفوں سے، امام حسین نے تلوار اٹھائی، مگر تسعۃ من ولد الحسین، جو حسین مولا کے 9 بیٹے امام ہیں نا، ان میں امام عسکری تک ائمہ نے تلوار نہیں اٹھائی، اور اب آخری امام ہے جن کی تلوار ذوالفقار ہے، جو روزانہ تیز کی جاتی ہے، جسے روزانہ آب دی جاتی ہے، جسے روزانہ دھار دی جاتی ہے، اور وہ ذوالفقار لے کر آخری حسین آئیں گے اور ذوالجناح پہ بیٹھ کر آئیں گے، جو رجت کے اور جو امام کے ظہور کے موقع پہ جو تبرکات امام زمانہ لے کر آئیں گے نا، ان میں سے ایک ذوالفقار بھی ہے، ان میں سے ایک ذوالجناح بھی ہے۔ تابوت سکینہ پورا لے کر آئیں گے، حضرت آدم سے لے کر اور حضرت خاتم تک، اور مولا علی سے لے کر امام عسکری تک، جتنے بھی تبرکات انبیاء اور ائمہ کے ہیں، وہ جس صندوق میں رکھے ہوئے نا، اس صندوق کو کہتے ہیں تابوت سکینہ، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ وہ سارے تبرکات امام زمانہ لے کر آئیں گے۔ صرف امام یا ادھر مولا علی، امام حسن، امام حسین نے تلوار اٹھائی، مگر امام زین العابدین سے لے کر امام عسکری تک کسی امام کو نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ ہر امام معصوم کو اللہ کی مشیت اور اللہ کا حکم یہی تھا۔ میں نے آیت اللہ علی القورانی لبنانی، ایک بحرینی ایک عالم دین ہمارے استاد تھے، مدرسہ حجتیہ میں بھی آتے تھے پڑھانے کے لیے، اور مدرسہ امام خمینی میں بھی پڑھانے آتے تھے، اور خاتم الانبیاء میں بھی آتے تھے۔ ان کے درس کی یادداشتیں میرے پاس موجود ہیں، کچھ حوالے بھی انہوں نے لکھوائے تھے، وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، کہ جب نبی مکرم کی رحلت ہونے لگی تو جبریل امی 12 مہر شدہ، 12 لپٹے ہوئے دستاویزات لے کر آئے، اور ہر دستاویز پہ مہر لگی ہوئی تھی، سیل لگی ہوئی تھی، اور نبی کو دی کہ یہ آپ کے 12 جانشینوں کے حکم نامے ہیں جو اللہ نے بھیجے ہیں، اور نبی نے مولا علی کو دیے، مولا علی نے اپنے حصے کا کھولا اور امام حسن کو دے دیا، امام حسن نے اپنے حصے کا کھولا، پھر امام حسین کو باقی دے دیا۔ ہر امام بعد والے اماموں کی امانتیں ہر امام کو دیتے رہے، اور ہر امام اس کو کھولتے تھے، اور ان کی امامت کے امور اس میں لکھے ہوتے تھے کہ کیسے امامت کو لے کے چلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ امام محمد تقی نے تلوار نہیں اٹھائی، اس میں لکھا ہوا ہوگا نا کہ آپ کی شادی ایسے کی جائے گی، اسے قبول کر لیجئے گا، آپ کو ایسے امامت لے کے چلنی ہے۔ اور پھر اس امام معصوم کو خود زوجہ نے زہر دے دیا۔ جب امام حسن کو زہر دیا جا رہا تھا، اس وقت بھی امام حسن روزے سے تھے، اور جب امام محمد تقی کو زہر دیا جا رہا تھا تو امام محمد تقی علیہ السلام بھی استحبابی روزے سے تھے، اور روزے میں افطار زہر سے کروایا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ کچھ دیر کے بعد آپ ایک تابوت کی بھی زیارت کریں گے نا، اور تابوت کو چومتے وقت تصور کر لیجئے گا کہ ہم تو سامرہ میں نہیں تھے، ہم تو کاظمین میں نہیں تھے جو امام کے جنازے کو اٹھاتے، ہم تو 1400 سال کے بعد آئے نا۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا یا لیتنی، کاش ہم ہوتے، تو کاش ہم ہوتے تو آج تابوت کی زیارت، شبیہ تابوت ہے نا، اس کی ہم زیارت کر رہے ہیں۔ مگر میں اتنا عرض کروں کہ عزیزو، یہ امام محمد تقی علیہ السلام کا جنازہ، امام محمد تقی علیہ السلام کا جنازہ ان کے فرزند امام علی نقی علیہ السلام نے اٹھایا۔ سلام تو امام سجاد پر ہو کہ اپنے بابا کا لاشا کربلا کے میدان میں تنہا چھوڑ کر آ گئے، اور مڑ مڑ کے بابا کا لاشا دیکھتے رہے، مگر غریب امام، ایسا غریب امام کہ اپنے بابا کا لاشا دفنا نہیں سکتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں 2-3 منزلیں لوں گا۔ میرے مولا سجاد جب آئے ہیں نا بابا کے لاشے پر،
تو بابا کا لاشا پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا۔ جوان بیٹھے ہیں نا، اللہ کسی بیٹے کو بابا کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ سنیں گے امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی، امام کے بدن مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، امام کے جوڑ جوڑ علیحدہ ہو گئے تھے۔ برابر کی بہن جناب زینب سے بھائی کا لاشا پہچاننے میں نہیں آیا۔ جب آئی ہے نا بھائی کے لاشے پر، منظر تو کچھ یوں تھا کہ ساری بیویوں کو جناب زینب نے خود اونٹ پر بٹھایا ہے۔ ہر بیوی کا اونٹ لگتا تھا، بیوی کو بیوی اونٹ پر بٹھاتی تھی۔ جب ساری بیویوں کو جناب زینب نے بٹھا لیا تو اب دائیں بائیں دیکھنے لگی زینب کو کون بٹھائے گا۔ جناب زینب کو بٹھانے والا کوئی نہیں تھا کربلا میں۔ امام سجاد اس تب کی کیفیت میں تھے، بیمار کربلا تھے۔ امام سجاد پھوپھی کو سہارا دے کے بٹھا نہیں سکتے تھے، وہ مشیت الہی تھی۔ جب جناب زینب اونٹ کے قریب آئی ہیں نا تو یاد آیا کس شان سے مدینے میں بٹھائی گئی تھی۔ تو پھر نہر کی طرف رخ کر کے آواز دی، عباس تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا؟ میرے بھائی اٹھو، اللہ آپ کو شام لے جائے۔ اب کی دفعہ جب شام جائیں نا آپ، اللہ کرے وہاں کے حالات بہتر ہو جائیں اور پوری دنیا کے زائرین جیسے جاتے تھے ایسے ہی جائیں۔ اب کی دفعہ جب جائیں نا تو بی بی کا زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا۔ زیارت نامے کے تیسرے صفحے پہ لکھا ہے، سلام ہو اے زینب کبریٰ آپ پر کہ جس وقت آپ نے نہر کی طرف رخ کر کے عباس کو آواز لگائی تھی، عباس آؤ مجھے سوار کرو۔ میں آپ رونے والوں سے پوچھوں کس جتن کے ساتھ، کس مشکل کے ساتھ، کس مصیبت میں جناب زینب اونٹ پر بیٹھی ہوں گی؟ اور جب اونٹ پر بیٹھ گئی تو اچانک نگاہ گئی کہ زین العابدین کی حالت غیر ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کچھ ہی دیر میں سید سجاد گریں گے اور آپ کی شہادت ہو جائے گی۔ تو جناب زینب نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا۔ اور جب کھڑے اونٹ سے خود گری ہیں تو امام سجاد نے بابا کا لاشا چھوڑ دیا، قریب آ کے پھوپھی کو سہارا دیا اور ایک سوال کیا، پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ تو فرمایا پہلے تم اپنا حال بتاؤ کیا ہوا۔ فرمایا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ اور جب جناب زینب نے آ کے بھائی کا لاشا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، جب آئی ہے نا بھائی کے لاشے پر تو امام کے لاشے کے جوڑ جوڑ علیحدہ تھے۔ جناب زینب سے پہچاننے میں نہیں آیا تو فرمایا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور یہ کہہ کر جناب زینب نے لاشے کے گرد چکر کاٹنا شروع کیا، کبھی پائنتی آ جاتی ہیں، کبھی سرہانے آ جاتی ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں۔ ہاں جناب زینب کو سالم جگہ نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا اور پھر مدینے کی طرف رخ کر کے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ ملیک السماء ھذا حسین۔ نا آسمان کے فرشتے آپ پہ سلام کرتے اور یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ زبان چساتے تھے، جسے آپ دوش پر لٹاتے بٹھاتے تھے، جسے آپ سینے پہ لٹاتے تھے، یہ آپ کا حسین ہے؟ مرمل بالدماء جو خاک اور خون میں غلطان ہو گیا، مقطع الاعضاء جس کے جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیے، مسلوب الامامۃ والرداء جس کے امامہ اتار کے لے گئے، جس کی ابا اتار کر لے گئے۔ تھکیں گے نہیں عزادارو، پرسہ دے رہے ہیں آپ، پرسہ دے رہے ہیں۔ میں امام علی نقی علیہ السلام کو پرسہ دے رہے ہیں نا، ان کے بابا کا تابوت ہے نا، ان کے بابا کا تابوت ہے نا۔ مولا امام علی نقی سے ہاتھ جوڑ کے میں اپنے مجمع کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ مل کے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، مولا آپ کے بابا کا لاشا شان سے اٹھایا گیا، آپ کے بابا کے لاشے میں سینکڑوں لوگ شریک تھے، آپ کے بابا کے لاشے کو بڑی شان سے دفنایا گیا، مگر سلام ہو اس بدن پر۔ یزیدی سپاہ کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا گیا کہ جب خیمے لٹ رہے تھے کہ کچھ مجھے بھی مل جائے، مگر جب میں پہنچا تو سارے خیمے لوٹے جا چکے تھے اور کسی خیمے میں لوٹنے کو کچھ مل نہیں رہا تھا۔ تو ایک شخص کے ہاتھ میں بہت سامان تھا جو خیموں سے لوٹ کر جا رہا تھا، تو اس سپاہی سے میں نے کہا کچھ کسی خیمے میں بچا ہے جو میں بھی لوٹ لوں؟ تو اس نے کہا نہیں، خیمے تو سارے لوٹ گئے۔ بڑے سخت جملے ہیں جو میں بول رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو پرسہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہتا ہے خیمے تو سارے لوٹ گئے، حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا مقتل حسین میں
تاکہ حسین کے بدن سے میں چیزیں اتاروں. تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کا امامہ کوئی لے گیا، حسین کی نالینیں کوئی لے گیا، تلوار کوئی لے گیا. حسین کے بدن پر ایک پھٹا ہوا کرتا تھا. کہتا ہے میں سوچ کے واپس جانے لگا کہ اس پھٹے ہوئے کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی. آیت اللہ نظری منفرد نے قصہ کربلا میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ اس پھٹے ہوئے کرتے کی کیا قیمت ملے گی. وہ ظالم کہتا ہے میں واپس جانے لگا کہ اچانک میری توجہ ہوئی کہ حسین نے اس کرتے کو روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے مجھے خیال آیا پٹکا کھول کے لے جاؤں تو مجھے شام کے دربار میں بڑا انعام ملے گا. کیا لے کر آئے ہو بھائی؟ کیا ثبوت ہے تم نے حسین کو مارا ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم نے حسین کو مارا ہے؟ تو میں دکھاؤں گا کہ میں حسین کی کمر سے پٹکا کھول کے لایا ہوں. وہ کہتا ہے میں بیٹھ گیا حسین کے بدن کے برابر میں، تو میں نے غور سے دیکھا تو حسین نے 2 گراہیں لگائی ہوئی تھی. وہ کہتا ہے میں نے ایک گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا. کہتا ہے میرا وجود کانپنے لگا، یہ تو مارے جا چکے ہیں، انہیں تو مار دیا ہے، یہ ان کا ہاتھ کیسے اٹھ رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے پہلے سوچا کہ میرا وہم ہے، مگر اچانک میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ گرہ پر آ کے رک گیا. جہاں پٹکے کی گرہ تھی وہاں حسین کا ہاتھ آ گیا. کہتا ہے میرے اندر طاقت کم نہیں تھی، میں نے پوری طاقت سے ہاتھ ہٹانا چاہا تو ہاتھ ہٹ نہیں رہا تھا. تو سنیں گے عزادارو، وہ کہتا ہے میں نے خنجر نکال کے ہاتھ کاٹ دیا. رونا اس بات کا ہے کہ جناب زینب نے یہ کیسے دیکھا. امام سجاد نے کیا منظر دیکھا بابا کے بدن پر. اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی عزادارو. امام حسن مجتبیٰ کو زوجہ نے زہر دیا، امام محمد تقی علیہ السلام کو زوجہ نے زہر دیا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور تابوت کا سہارا دیجئے. اور جملہ یہ ہے کہ تابوت تو امام تقی کا اٹھ گیا مگر حسین کا لاشا 3 دن بے گور و کفن رہا. زہرا کا لال 3 دن تک کا زمین کربلا پر موجود رہا. ماتم حسین یا حسین.